بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. صدق اللہ العظیم. یہ آیت سورہ آل عمران کی 176 نمبر کی آیت ہے. 176, 77 اور 78 تین آیتیں ہیں جو اس وقت آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی. ان آیتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، اور اس میں محض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہی نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے تمام ایمان والوں کے لیے بھی اس میں تسلی ہے. تسلی کس بات سے ہے؟ تسلی کی وجہ یہ ہے کہ جو اس وقت میں حالات دنیا بھر میں چل رہے ہیں، اس جیسے حالات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے. کیا حالات ہیں؟ حالات یہ ہیں کہ روز بروز کفار کا کفر میں آگے بڑھنا اور کفریہ حرکتوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، کفریہ کام ہیں، شرکیہ کام ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام ہیں. ان چیزوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا اور روز بروز آگے بڑھتا ہی چلا جانا، کہ پہلے جو کام کفر و شرک کے وہ چھوڑ چکے تھے اس کو دوبارہ سے وہ زندہ کر رہے ہوں اور اس کو آگے بڑھا رہے ہیں، اس کو فروغ دے رہے ہیں، اور اس میں متعصبانہ طریقے سے اور متشددانہ طریقے سے وہ مظاہرے کرتے رہتے ہیں. تو اس طرح کفر و شرک کے کاموں میں ان کا آگے بڑھتے رہنا، اور پھر مسلمانوں کو کسی طرح سے مغلوب کرنے، مقہور کرنے، ان کو دبانے اور ان کا زور ختم کرنے، اور مسلمانوں کے شعار اور مسلمانوں کے اسلامی تہذیب و تمدن پر حملے کرنے اور اس کو کسی طرح سے ختم کرنے کی اندرونی طور پر کھلم کھلا طریقے سے دونوں طرح سازشیں کرنے میں برابر لگے ہوئے. اور مسلمان اس کی وجہ سے اپنے آپ کو دبا ہوا محسوس کرتے ہیں، مغلوب اور مقہور محسوس کرتے ہیں. یہ جو حالات ہیں جو اس وقت میں بہت زیادہ سامنے آ رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسی صورتحال پیدا ہوئی تھی.
ایسے موقعوں پر ایک طبقہ ہوتا ہے منافقین کا، جو لا الہ الا ولا الہ الا ہوتے ہیں، کہ نہ تو پوری طرح اسلام میں داخل ہوتے ہیں اور نہ پوری طرح سے وہ کفر میں کھلم کھلا طریقے سے چلے جاتے ہیں، بلکہ ایک قدم ان کا ادھر رہتا ہے اور ایک قدم ان کا ادھر رہتا ہے۔ ظاہری طور پر اپنے کو مسلمان بھی کہتے رہتے ہیں، لیکن جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ غلبہ مسلمانوں کا ہو گیا تو مسلمانوں کی سی باتیں کرتے ہیں، اور غلبہ اگر کافروں کا ہو گیا تو کافروں کی سی باتیں کرتے ہیں۔ بالخصوص جب حالات کفر کے غلبے کے ہوں اور مسلمانوں کے مغلوبیت کے ہوں، تو ایسے موقع پر غالب قوم اور غالب طبقے کی خوشنودی کی خاطر وہ اسلام کے خلاف بولنے لگتے ہیں اور اپنی زبانوں سے کفر ظاہر کرنے لگتے ہیں۔ تو گویا وہ ادھر رہتے تھے اور اب ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندوستان میں ایک شخص وسیم رضوی کے نام سے، کہ ابھی اس نے کہ بھائی ظاہری طور پر تو نام مسلمانوں کا اور فہرست میں مسلمانوں کی، لیکن باتیں اس نے وہ کی جو کافر چاہتے ہیں، بے ایمان چاہتے ہیں، دشمن چاہتے ہیں۔ اور یہ کیوں؟ صرف ان لوگوں کی خوشنودی کی خاطر اور ان کے ہاں اپنے تقرب کی خاطر اور ان کے ہاں سے ان کے غلبے سے فائدہ اٹھا کر کچھ دنیاوی مفاد حاصل کرنے کی خاطر۔ یہ حرکتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقوں کی بھی ہوتی تھیں۔ جب یہ حرکتیں منافقوں کی طرف سے ہوتی تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کا رنج ہوتا تھا اور غم ہوتا تھا۔ یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو کفر میں ہی آگے بڑھ رہے ہیں، کفر کی طرف جا رہے ہیں اور ان کی سی باتیں کر رہے ہیں اور ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہوتا تھا، جیسا کہ اس وقت میں ہم لوگوں کو بھی، کہ جب ایسے منافق لوگ جب کافروں کی باتوں میں باتیں ملا کر ان کی ہاں میں ہاں ملا کے بات کرتے ہیں تو مسلمانوں کو رنج ہوتا ہے کہ بھئی مسلمان نام کا آدمی اور مسلمانوں میں کا ایک شخص کافروں کا ساتھ دینے لگے اور ان کی باتوں میں آ جائے اور ان کے لالچ میں آ جائے تو مسلمانوں کو بھی رنج ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، تسلی اس بات کی دی کہ آپ اس کا کوئی غم نہ لیجئے کہ یہ لوگ کفر میں آگے بڑھ رہے ہیں، کفریہ کاموں میں آگے بڑھ رہے ہیں، شرک میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بت پرستی میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اللہ کے نافرمانی اور ناراضگی کے کاموں میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور منافقین بھی ان کا ساتھ دے کر ادھر ہی کی باتیں کرنے لگ رہے ہیں۔ آپ اس کا غم نہ کیجیے اور اس کا کوئی اثر نہ لیجیے۔ کیوں؟ کہ انہم لن یضر اللہ شیئا، کہ ان کی ان حرکتوں سے اللہ کا کچھ نقصان نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ کا نقصان نہیں ہونے والا کا مطلب ہے کہ اللہ کے دین کا بھی نقصان نہیں ہونے والا ہے، اور جب اللہ کا بھی نقصان نہیں ہوگا، اللہ کے دین کا بھی نقصان نہیں ہوگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نقصان نہیں ہونے والا ہے، اور پھر جب ان تینوں کا نقصان نہیں ہونے والا ہے تو پھر مسلمانوں کا بھی نقصان نہیں ہونے والا ہے۔ کہ ان کی ان حرکتوں سے اور ان کے اس غلبے سے اور ان کے اس طرح کی سازشوں میں آگے بڑھنے سے نہ اسلام کا کچھ نقصان ہونے والا، نہ مسلمانوں کو کچھ نقصان ہونے کا، نہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقصان ہونے والا ہے۔ آپ کو تو غم اسی بات کا، کسی انسان کو جو غم ہوتا ہے وہ اسی بات کا ہوتا ہے کہ کوئی نقصان ہو جائے گا اس سے۔ تو اللہ نے اس سے آپ علیہ السلام کو بے نیاز کر دیا کہ آپ اس سے بے فکر ہو جائیں کہ اس سے کوئی نقصان پہنچے گا، کہ اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا ہے، اس سے خود ان کا نقصان ہوگا۔ کیا نقصان ہوگا؟ کہ ان کی آخرت برباد ہوگی، کہ جتنا یہ کفر میں آگے بڑھیں گے اور جتنا یہ خدا کی نافرمانی میں آگے بڑھیں گے اور جتنا یہ شرک اور بت پرستی میں آگے بڑھیں گے، اتنا ہی اپنا نقصان کریں گے۔ کیونکہ ان اللہ لا یرضی لعبادہ الکفر، کہ اللہ پاک اپنے بندوں کے لیے
اپنے بندوں کے لیے کفر پر راضی نہیں ہوتے، کہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آتی کہ بندے اللہ کی نافرمانی کریں، شرک کریں، کفر کریں، تمرد کریں، سرکشی کریں، حکموں کو توڑیں اور اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزاریں، اور اللہ کی مرضی کے خلاف دنیا میں جینا جئیں، کہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آتی۔ جب اللہ کے ناپسندیدہ حرکتوں میں پڑیں گے تو اس کا نقصان بھگتیں گے، کہ دنیا میں بھی خسارہ اور آخرت کا بھی خسارہ۔ تو چنانچہ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس بات سے تسلی دے دی کہ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، کہ آپ کو ہرگز غم میں نہ ڈالے ان لوگوں کا کفر میں آگے بڑھنا۔ الذین یسارعون فی الکفر، جو لوگ کفر میں، نافرمانی میں، سرکشی اور تمرد میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اس میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اور اس میں اپنا زور و دبدبہ دکھا رہے ہیں، تو ان کے اس طرح کفر میں آگے بڑھنے سے آپ کو کوئی غم نہیں ہونا چاہیے، آپ اس کا غم نہ لیجئے۔ کیوں غم نہ لیجئے؟ کہ انہم لن یضروا اللہ شیئا، اس لیے کہ یہ اللہ کا کوئی ضرر اور کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ کہ غم تو اسی کا ہوتا ہے کہ بھئی اس کی وجہ سے اللہ کا نقصان ہو جائے گا، دین کا نقصان ہو جائے گا، اسلام کا نقصان اور مسلمانوں کا اور اللہ کے رسول کا نقصان اور ضرر، کہ نہیں، اس سے آپ بے فکر ہو جائیں کہ اس کا کوئی نقصان ہمیں نہیں پہنچنے والا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب دین کا اور اسلام کا اور مسلمانوں کا اور اللہ اور اس کے رسول کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے، تو پھر اللہ رب العزت ان کو اتنی چھوٹ کیوں دے رہے ہیں؟ آخر ان کے اوپر بھی تو کوئی لگام اللہ کی طرف سے لگنی چاہیے۔ جب یہ اللہ کی ناپسندیدہ حرکت کر رہے ہیں اور اللہ کے غضب اور غصے والا کام کر رہے ہیں، تو پھر ان کے اوپر ان کی کوئی گرفت تو ہونی چاہیے تھی، ان کی کوئی پکڑ تو ہونی چاہیے، ان کو کچھ سزا تو ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا نہ دینے کی حکمت بیان فرمائی اور ان کو اس طرح چھوٹ دے دینے اور مہلت دے دینے کی حکمت بیان فرمایا کہ یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الاخرہ، کہ اللہ کو یہ بات منظور ہے اور اللہ کی یہ گویا منشا ہے کہ جب انہوں نے طے کر لیا کہ کفر ہی کرنا ہے، نافرمانی ہی کرنی ہے اور بات نہیں ماننی ہے اور اللہ کا انکار ہی کرنا ہے، اللہ کے حکموں کا انکار ہی کرنا ہے، تو جب انہوں نے یہ طے کر لیا تو اللہ نے بھی یہ بات منظور کر لی کہ ٹھیک ہے، کہ تمہارے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، تمہارے لیے آخرت میں نہ کوئی عزت، نہ کوئی راحت اور نہ کوئی جنت اور اس کی نعمتیں اور نہ خوشحالیاں، نہ خوشنودیاں، نہ خوشیاں، کہ تمہارا آخرت میں کوئی حصہ خوشیوں میں سے، راحتوں میں سے، عزتوں میں سے تمہیں نہیں ملنے والا ہے۔ تو اللہ نے بھی طے فرما لیا، تو لہذا جو عزت، جو خوشیاں، جو مزے اڑانے ہوں، لوٹنے ہوں، دنیا میں اڑا لو، دنیا میں عزتیں، راحتیں، خوشیاں، سب کچھ دنیا میں سمیٹ لو، کہ آخرت میں تمہیں اس میں سے کچھ حصہ نہیں ملنے والا ہے۔ اللہ نے یہ طے فرما دیا، تو گویا ان کے اس سوئے اختیار، کہ دنیا میں چونکہ ہر انسان کو اختیار ہوتا ہے بھلائی کرنے، برائی کرنے، دونوں کا، تو جب انہوں نے اس اختیار کا غلط استعمال کیا کہ اپنے اس اختیار، اپنی طاقتوں اور اپنے ملک و مال کو صحیح جگہ لگانے کے بجائے، اس کا صحیح استعمال کرنے کے بجائے اور اس سے بھلائیاں اور نیکیاں حاصل کرنے کے بجائے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے بجائے اور ایسے کام کرنے کے بجائے کہ جس سے ان کی آخرت سنورتی اور بنتی ہو اور آخرت میں ان کو جنت اور جنت کی نعمتیں ملتی ہوں، ایسے کاموں میں اپنی صلاحیتوں کو لگانے کے بجائے جب انہوں نے اپنے اس اختیار کا غلط استعمال کر کے سارے مزے دنیا میں لوٹ لینے کا طے کر لیا اور ساری راحتیں اور عزتیں دنیا ہی میں حاصل کرنا طے کر لیا، تو اللہ نے بھی ان کے فیصلے کو منظور کر لیا کہ ٹھیک ہے، تمہارا فیصلہ ہمیں منظور ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ آخرت میں تمہیں نہ ملے، تو ٹھیک ہے، ہم بھی یہ منظور کر لیتے ہیں کہ تمہیں آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا ہے، دنیا میں تمہیں چاہیے تو دنیا میں ہم تم کو دے دیں گے۔
اس پر مجھے قرآن مجید کی ایک آیت یاد آئی جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، جس میں فرمایا کہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء، جو عاجلہ چاہتا ہے، عاجلہ کہتے ہیں دنیا کو، جلد ختم ہونے والی دنیا، من کان یرید العاجلہ، جو کوئی عاجلہ چاہتا ہے یعنی جلد ختم ہو جانے والی نعمتیں چاہتا ہے، وعجلنا له فیہا، تو ہم اس دنیا میں جلد ختم ہونے والی وہ دولتیں اور نعمتیں اس کو دے دیں گے، لیکن کیا دیں گے؟ ما نشاء، ہم اس کی ہر تمنا نہیں پوری کریں گے، ہر آرزو نہیں پوری کریں گے، اتنا ہی دیں گے جتنا ہم چاہیں، ما نشاء۔ اور پھر لمن نرید، ہر چاہنے والے کو نہیں دے دیں گے کہ جو جو مانگے گا سب کو اٹھا کے دیتے رہیں، جو جو چاہے گا ہر ایک کی چاہت پوری کرتے رہیں، تو ہر ایک کو نہیں دیں گے، جسے ہم چاہیں گے اس کو دیں گے۔ تو دنیا مانگی تھی تو اللہ نے دنیا دے دی، مگر سب کو نہیں دی، جس کو اللہ چاہیں گے اس کو دیں گے، ہر چیز نہیں دیں گے، جو اللہ جتنا چاہیں گے اللہ تعالیٰ وہ دیں گے، لیکن پھر انجام ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا، پھر اس کا ٹھکانہ ہو جائے گا جہنم، کہ اس میں ذلیل رسوا ہو کر اور خوار ہو کر کے داخل ہو جائے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے انسان کے سوء اختیار یعنی اپنے اختیار کے غلط استعمال پر ان کے اس فیصلے پر اللہ نے منظوری دے دی کہ تمہارا یہ فیصلہ ہے تو پھر ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے کہ تم دنیا میں لے لو، آخرت میں تم کچھ نہیں مانگنا۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں یہ حکمت بیان فرمائی کہ اس طرح ان کو چھوٹ دینا اور مہلت دینا بھی اللہ کی اس حکمت کے تحت میں ہے کہ یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الآخرہ ولہم عذاب عظیم، صرف یہی نہیں کہ آخرت میں ان کو کوئی مزہ، کوئی لطف، کوئی آرام، کوئی راحت، کوئی عزت، کوئی دولت، کوئی خوشی نہیں ملے گی، صرف اتنا ہی نہیں ہے بلکہ اوپر الٹا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کہ ان کو بہت زبردست عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، سزا بھی بڑی سخت ہوگی۔ ایک طرف تو ان لوگوں کا کفر میں آگے بڑھنا اور منافقوں کا بجائے مسلمانوں کے ساتھ دینے کے کافروں کا ساتھ دینا، اس پر حضور کو غم ہوتا تھا۔ دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں، آپ کی ذات بڑی کریم ہے اور آپ بڑے رحیم، رحم دل، اور تمام انسانیت پر، صرف مسلمانوں پر نہیں، تمام انسان۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج شریف یہ تھا کہ خود کافروں کے کفر میں آگے بڑھ کر کفر اختیار کرنے اور اپنے لیے جہنم اختیار کرنے پر بھی حضور کو غم ہوتا تھا کہ یہ کیسے بد نصیب لوگ ہیں اور یہ کیسے بدقسمت لوگ ہیں، کیسے نامعقول لوگ ہیں کہ دنیا کی مٹنے والی اس راحت کی خاطر آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ ختم نہ ہونے والی مصیبت کو مول لے رہے ہیں۔ تو حضور کو اس کا بھی غم ہوتا تھا کہ یہ کیسے بد نصیب لوگ ہیں، ایک طرف تو اپنے دین کے نقصان ہونے کا غم، دوسری طرف خود ان لوگوں کے نقصان کا بھی حضور کو غم ہوتا تھا کہ یہ کیسے کافر، کیسے منافق، کیسے اللہ کے نافرمان ہیں کہ ان کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ اپنی آخرت کا نقصان کر رہے ہیں۔ تو اس کا بھی حضور کو غم ہوتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے حضور کے اس غم کو بھی دھویا، فرمایا کہ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا ولہم عذاب علیم۔ آپ اس کا بھی غم نہ لیجئے کہ بے شک جو لوگ ایمان چھوڑ کر کفر کو اختیار کر رہے ہیں، ان کے اس اختیار سے خود ان کا ہی نقصان ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، اور ان کو آخرت میں دردناک عذاب ہوگا۔ اس آیت میں، ان دو آیتوں میں تو اللہ نے اتنا ہی فرمایا، لیکن آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی دینے کے بعد ان بے ایمانوں اور کافروں کو بھی مخاطب بنایا
اور اللہ رب العزت نے تیسری آیت میں بڑی زبردست طریقے سے جھنجھوڑا ہے بے ایمانوں کو، اور ان سے یہ فرمایا ہے کہ کافر لوگوں کو جو مہلت ہم دیتے ہیں، نافرمانوں کو جو ہم مہلت دے رہے ہیں، وہ ہرگز ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ یہ مہلت دینا ان کے حق میں بہتر ہوگا، بلکہ خوب سمجھ لیں کہ یہ مہلت دینا ان کے حق میں بہت برا ہوگا۔ کہ آج جو اللہ نے چھوٹ دے رکھی ہے کہ حکومت یہ کریں، دولت یہ لوٹیں، تعلیم پر یہ قبضہ کریں، دولتوں پر یہ قبضہ کریں، معاشیات پر یہ قبضہ کریں، طاقتوں پر یہ قبضہ کریں، فوج پر ان کے قبضے، معیشت پر ان کے قبضے، سارے نظاموں پر ان کے قبضے، اور پھر اس میں وہ اپنی منمانیاں، ان تمام منمانیوں کے باوجود اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ بھی نہیں، تو یہ نہ سمجھیں کہ انما نملی لہم خیر لانفسہم، یہ جو مہلت ہم ان کو دے رہے ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ثابت ہوگی، اور اس پر ان کی کوئی جو پکڑ نہیں ہو رہی ہے، اس پکڑ کے نہ کرنے سے ان کا کوئی فائدہ پہنچے گا، وہ ہرگز نہ سمجھے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم مہلت ان کو اس لیے دے رہے ہیں تاکہ وہ سرکشیاں ذرا اور زیادہ کر لیں، اور تمرد اور زیادہ کر لیں، گناہ اپنے اعمال نامے میں زیادہ چڑھا لیں، اپنی قسمت میں ظلم کو اور لکھ لیں، ظلم و ستم، تمرد، سرکشی اور اپنی بربادی اور چڑھا لیں اور لکھ لیں، جتنا چاہے، جتنی مرضی میں آئے، آخرت میں جتنا برباد ہونا منظور ہو، آخرت میں جتنی سزا منظور ہو، آخرت میں جتنا عذاب بھگتنا منظور ہو، آخرت میں جتنا ذلیل ہونا تمہیں منظور ہو، سب اپنے اعمال پہ چڑھا لو، اپنے اعمال میں یہاں لکھ لو۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ان کے گناہ بڑھانے کے لیے اور ان کی معصیتوں اور نافرمانیوں اور تمرد و سرکشی میں اضافہ کرانے کے لیے اللہ مہلت دے دیتے اور چھوٹ دیتے، رسی ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں، تاکہ جتنا سزا قیامت میں بھگتنا تمہیں منظور ہو، سب یہاں اپنے اعمال نامے میں لکھ لو اور چڑھا لو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی چھوٹ اور مہلت بھی بڑی عجیب و غریب حکمت و مصلحت پر مبنی ہوتی ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کوئی نافرمان اللہ کی سزا نہ پانے پر دھوکے میں نہ آئے، دھوکہ نہ کھائے اس سے کہ اللہ کی کوئی سزا ان کو نہیں، اللہ کی طرف سے کوئی سزا ان کو نہیں ہو رہی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں آ رہی ہے، وہ ہرگز دھوکہ نہ کھائیں۔ کیوں کہ جب اللہ پاک نافرمانی کے باوجود سزا نہیں دیتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ساری سزا اکٹھے ایک مرتبہ دینا چاہتے ہیں، تو پھر تو آدمی بچ نہیں سکتا۔ تو یہ ہر نافرمان کے لیے یہ بات ہے، صرف بے ایمانوں کے لیے نہیں ہے، تمام ہی انسانوں کے لیے جو بھی نافرمانی پر، ظلم پر، ستم پر، سرکشی پر، تمرد پر، خواہشات پر، منمانیوں پر، جی چاہیوں پر اڑے رہتے ہیں، اپنے تکبر اور گھمنڈ اور بڑائیوں میں، اور دوسروں کو ستانے اور پریشان کرنے پر اڑے رہتے ہیں، اور ان کو کوئی سزا اللہ کی طرف سے نہیں ملتی، ان کی کوئی پکڑ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، تو وہ ہرگز دھوکہ نہ کھائیں، اور وہ یہ سمجھ لیں کہ یہ جھوٹ اور یہ مہلت آگے چل کر بہت بڑی سزا لانے والی ہے، بہت بڑی مصیبت ان پر لانے والی ہے، صرف انہی پر نہیں، ان کی نسلوں تک کی بربادی کے فیصلے اللہ کی طرف سے لانے والی ہے۔ تو اس لیے یہ آیات ایک طرف مسلمانوں کے لیے تسلی کا بھی سامان ہے، اور دوسری طرف سرکش اور نافرمانوں کے لیے تنبیہ بھی ہے، اس میں ان کو متوجہ بھی کیا جا رہا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک سے صحیح عبرت اور نصیحت حاصل کر کے اپنی زندگیوں کو سنبھالنے کی، اور اپنے آپ کو توبہ کی طرف، استغفار کی طرف آنے کی، اور اپنے نافرمانیوں کو چھوڑنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔